السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں یہ بتا دیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو ایک اللہ پہ راضی ہوئے اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہوئے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر ان میں سے کوئی آپس میں جھگڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فَأَصْلِحُوا، تم صلح کرا دیا کرو، بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کر دے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب رحم مانگتے ہیں، فضل مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھائی آپس میں ناراض ہو جائیں، کسی بات پہ، کوئی اختلاف پہ ناراضگی کا اظہار کریں، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ بہت بہتر عمل ہے، اور اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کریں گے۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کو دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کو پیش کرنا چاہیے۔ اگر مجھے کوئی معاملہ میری ذاتی حیثیت میں مجھے تکلیف دے رہا ہے، یا کسی وجہ سے میں پریشان ہوں، اور میرا غصہ کسی بات پہ کسی اور کے ساتھ تھا، تو میں وہ اپنا غصہ کسی ایسے دوست پہ نکال دوں، تو یہ بات بھی ناجائز ہے، یہ بات بھی درست نہیں کہ کسی کا غصہ کسی پہ نکالا جائے۔ اگر میں کوئی اپنی پریشانیوں کی وجہ سے جھنجھٹ کا شکار ہوں، پریشانی کا شکار ہوں، تو مجھے پھر بھی غور کرنا چاہیے کہ میں جو بے چینی محسوس کر رہا ہوں، یا تو وہ میں اپنے دوستوں سے معاملہ اپنا شیئر کروں، ان کو بتاؤں بھائی یہ میری پریشانی ہے، یہ میری مشکل ہے، اس کا مداوع اگر تم کر سکتے ہو تو کوشش کرو، ضرور کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو حوصلہ تو دے سکتے ہو کسی کو۔ اس لیے اگر کوئی دوست کسی کا مداوع نہیں کر سکتا، تو جو ہے شخص پریشانی کے عالم میں، اسے یہ بھی نہیں چاہیے کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اس کا معاملے میں اس کی مدد نہیں کی، تو پھر وہ اس کے ساتھ اپنے سلوک کو، اپنے رویے کو
اس نوعیت کا لے جائے کہ وہ بھی سمجھے کہ اگر میں اس سے تعاون کرتا، اس کا خیال کرتا، اس کے ساتھ میرا رویہ یا میرا معاملات بہتر ہوتے، میں اس کی اس مشکل میں کام آ جاتا، تو اس کا رویہ میرے ساتھ بڑا مہذب ہونا تھا، بڑا اچھا ہونا تھا۔ اب اس لیے یہ میری بات نہیں مان رہا، یہ میری بات کو اہمیت نہیں دے رہا کہ میرا یہ معاملہ میں نے اس وقت کام نہیں آ سکا۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے دوست اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے ملکوں سے باہر گئے ہوئے ہیں، بیرون ملک جا کے محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی مشکل کی وجہ سے وہاں گئے ہیں۔ کون خوشی سے اپنے گھر کو چھوڑ کر؟ ان کے ساتھ بھی ان کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کتنے ہی ایسے ان کے لوگ ہوتے ہیں جن کی انہوں نے داد رسی کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس وجہ سے یہ سوچ لے کہ میرے ساتھ اس کا رویہ یا اس کو جو میں نے اس سے مطالبہ کیا وہ اس سے نے پورا نہیں کیا، اس لیے میں اب اس کی بات کو کیا اہمیت دوں، تو یہ بات بھی درست نہیں۔ ہم سب دوستوں کو چاہیے کہ آپس میں بھائیوں کی طرح سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنا چاہیے، اس لیے کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کوئی تم میں سے بھائی آپس میں ناراض ہو تو اس کی صلح کرا دیا کرو، یہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور یہ بہت بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتے ہیں انسان پہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق والا بنائے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے والا بنائے، اور محبتوں کو بانٹنے والا بنائے، ایک دوسرے کی خوشیاں دینے والا بنائے، خوشیاں بکھیرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔